تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ تم سوچتے ہو تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو، اور اگر دیری کا مطلب اللہ تعالیٰ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتا؟ اور اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش میں تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ اور سنو، تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں کی طرف لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ بے شک وہ تمہیں بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن جو مانگا گیا ہو اس کی فریاد کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں بلکہ تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ جہاں تمہیں لگتا ہے نا کہ تم ڈوب جاؤ گے، وہ اللہ وہیں سے تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ اور سنو نادان، بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں جب قبولیت کے دروازے کھولیں گی نا تو تمہاری یہ بکھری ہوئی زندگی نکھر جائے گی، اور یقین رکھو کہ بہت جلد عطا کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔